الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد باب الجنایات جنایات کے کچھ اصول ہم نے پڑھے تھے۔ مختلف جنایات ہیں، تقریباً بتایا تھا آپ کو 7-8 جنایات ہیں۔ سب سے پہلے مصنف بیان کریں گے خوشبو کا حکم، ٹھیک ہے، جو تقریباً ان 2 لائنوں میں ہے، یہاں سے یہاں تک، یہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے، یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ تجب شاۃ ان طیبہ محرم عضوا والا تصدقا، کہ اگر ایک بکری لازم ہوگی اگر محرم نے خوشبو لگائی ایک عضو پر کمپلیٹ، وگرنہ تو صدقہ لازم ہوگا۔ عضون کا لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے اس سے اشارہ ہے عضو کبیر کی طرف، ٹھیک ہے، اور ورنہ تو جو عضو صغیر ہے، عضو صغیر اس میں صدقہ لازم ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں اس عضو کو سمجھ جائیے کہ عضون مینز عضون کبیرن، اور عضو کبیر سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ، سر، پاؤں، ٹھیک ہے، اس طرح مکمل عضو۔ اور عضو صغیر وہ پھر اس میں صدقہ لازم ہے، جیسے آنکھ، ناک، کان، یہ سارے اعضاء صغیرہ ہے۔ اور اسی طرح عضو کبیر کے بعض حصے پر اگر خوشبو لگائے گا تو بھی صدقہ ہے۔ تو یہاں ہم نے جو ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ ارتکب المحظور کاملا بلا عذر تو دمن، اور اگر ارتکب المحظور ناقصا بلا عذر دن صدقہ، ٹھیک ہے۔ کمال یا محظور کامل کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محظور کامل کے بارے میں علماء مختلف مقامات پر مختلف چیزیں ذکر کرتے ہیں کہ محظور کامل کا کیا مطلب ہے۔ تو محظور کامل جو ہے آپ کو بتایا تھا کل، کبھی علماء بیان کریں گے اس کا عضو کے ذریعے کہ عضو کامل ہے تو اٹ مینز محظور کامل ہے، اور عضو سے بھی مراد عضو کبیر ہے، جیسے تطیب کے اندر ابھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اور کبھی علماء اس محظور کامل کا حساب یا اندازہ لگاتے ہیں دن کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ، بائی ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو 24 گھنٹوں میں سے جو 12 گھنٹے ہیں دن، الیوم یا اللیلہ، تو علماء کہتے ہیں 12 گھنٹے۔ 12 گھنٹے والا جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہے، کامل ہے، اور 12 گھنٹوں سے کم جو ہے وہ ناقص ہے، جیسے آگے آئے گا کپڑوں میں، کپڑے پہننے میں۔ اور کبھی علماء اس محظور کامل کا اندازہ لگاتے ہیں ربع کے ساتھ، 1/4 کے ساتھ۔ 1/4 کہاں کہاں ہے؟ جیسے آگے آپ جا کے دیکھیں گے ناخن کاٹنے میں ہے کہ بھئی دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے کمپلیٹ ناخن کاٹے تو بھی دم، اور اگر ربع مطلب ایک ہاتھ کے کاٹا تو وہ ربع ہے نا، تو وہاں پر بھی دم۔ اسی طرح سر کے بالوں کے اندر جو حلق ہے اس میں بھی علماء نے ربع کا حساب لگایا ہے کہ الربع فی حکم الکل۔ تو محظور کامل کا اندازہ 3 چیزوں سے لگایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کا اوپینین ایک اور ہے، خاص کر طیب سے متعلق، وہ کہتے ہیں کہ اگر خوشبو بہت زیادہ ہے، بہت ہی پھیلی ہوئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں عضو کامل ہو یا قاصر ہو، جیسے بھی ہو، اندازہ خوشبو سے لگایا جائے گا، عضو سے نہیں لگایا جائے گا۔ لیکن کچھ علماء نے تطبیق بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر خوشبو مناسب سی ہے پھر عضو کا اعتبار ہے، اور اگر بہت زیادہ ہے تو پھر خوشبو کا اعتبار ہے، بہت زیادہ ہے تو مطلب دم لازم ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال راجح قول یہی ہے، جو عوام کے لیے سمجھنے کا بھی آسان ہے، وہ یہی ہے کہ عضو کبیر پر لگایا تو دم، اور اگر عضو صغیر پہ لگایا یا ناقص عضو پہ لگایا تو پھر صدقہ۔ او خضب رأسہ بحناء، یا حنا کے ساتھ سر کو رنگ دیا، او ادہن بزیت، یا تیل لگا دیا سر پر، تو ان دونوں صورتوں میں بھی اس پر دم لازم ہوگا۔ اصل وجہ حنا یا زیت نہیں ہے، اس میں ریزن حنا یا زیت نہیں ہے، بلکہ اصل ریزن یہاں پر بھی طیب اور خوشبو ہے، ٹھیک ہے۔ تو حنا اگر بغیر بالکل خوشبو کا نہیں ہے، جسٹ کلر ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ خوشبو کے حکم میں نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ جو حنا ہوتی تھی، جس کو حنا کا نام دیا جاتا تھا، وہ خوشبو ہوتی تھی، تو اس لیے، یا زیت خوشبودار تیل لگا دیا،
ٹھیک ہے، تو اس لیے ایسی صورت میں اس کی وجہ سے بھی وہ لازم ہو جائے گا، دم لازم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی سرسوں کا تیل ہے یا کوئی اور تیل جیسے لوگ لگاتے ہیں اس کی بالکل خوشبو نہیں ہوتی، وہ اس میں نہیں آئے گی پھر، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کا تعلق خوشبو کے ساتھ ہے، یہ الگ حکم نہیں ہے مطلق، اور اسی لیے مصنف نے اس کو خوشبو کے ساتھ ذکر کیا ہے تاکہ سمجھ آ جائے کہ اس کا تعلق خوشبو کے ساتھ ہے۔ بہرحال جنایت نمبر 2 ہے او لبس مخیتن، اور نمبر 3 ہے او غطى رأسه، یہ دونوں جنایات ہے، لبس المخیط اور تغطیت الرأس، یہ دونوں جنایات ہے، لیکن ان میں محظور، دونوں محظورات ہیں نا، لیکن ان میں محظوری کامل اور ناقص کیسے پتہ چلے گا؟ یہ دیکھیے یہاں بتا دیا، یومن، اور یہاں علماء کہتے ہیں یومن او لیلتن، تو یومن کاملن اور لیلتن کاملہ، تو تب اس کے اوپر شاتن بکری لازم ہوگی۔ اگر یومن کمپلیٹ نہیں ہے 2-3 گھنٹے ہیں، یا لیلن بھی کمپلیٹ نہیں ہے 2-3 گھنٹے ہیں، مطلب 12 گھنٹے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی سچویشن میں پھر کیا ہوگا؟ وہ الا تصدقہ، ورنہ تو پھر صدقہ دینا پڑے گا، وہی صدقہ جو صدقہ فطر کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عذر کا محظور کامل اور محظور ناقص کا یہ مطلب۔ اب آگے آ جائیے، یہ ہے محظور نمبر 4، حلق، ٹھیک ہے، او حلق ربع رأسه، ذرا غور کیجئے گا، یہاں پر محظوری کامل کا اندازہ لگایا گیا ہے ربع کے ساتھ، 1/4 کے ساتھ، او حلق ربع رأسه، یا کسی نے حلق کر دیا اپنے سر کے چوتھائی حصے کو یا داڑھی کے چوتھائی حصے کو، تو دونوں صورتوں میں اس پر بھی بکری لازم ہو جائے گی۔ وَإِلَّا تَصَدَّقَا، ادروائز صدقہ ہے، ادروائز کا مطلب اگر ربع رأس سے کم کم کا حلق کیا ہے تو پھر اس پر صدقہ ہے، کل حالق، جیسے کہ حالق پر صدقہ لازم ہوتا ہے۔ حالق کہتے ہیں نائی، جو ہیئر کٹر ہوتا ہے نا، سیلون والا، ان کے اوپر بھی صدقہ لازم ہوگا۔ یہ کب ہے ذرا سمجھیے، اصول یہ ہے کہ حالت احرام میں اگر آپ بال کاٹیں گے تو اس کا حکم تو یہ ہے مطلقاً کہ ربع رأس ہے، خود یعنی محلوق، جس کے بال کٹے گئے ہیں، محلوق، تو اس کا اگر ربع رأس یا اس سے زیادہ ہے تو دم، اور اس سے کم ہے تو صدقہ۔ جہاں تک حالق ہے نا، حالق نائی، جو بال کاٹنے والا ہے، سیلون والا، اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس نے کسی کے حالت احرام میں، خود حالت احرام میں ہے یا دوسرا حالت احرام میں ہو اور اس کے بال کاٹ دیے، تو ان دونوں سچویشن میں حالق کے اوپر کیا لازم آئے گا؟ صدقہ، ٹھیک ہے۔ خود حالت احرام میں ہے تو بھی اس کے اوپر صدقہ ہے، یا کوئی اور جو حالت احرام میں ہو، اگرچہ خود حلال ہے، خود کیا ہے؟ حلال ہے، لیکن یہ ہے کہ جس کا محلوق جو ہے وہ حالت احرام میں ہے، تو دونوں سچویشن میں حالق کے اوپر کیا آئے گا؟ صدقہ آئے گا۔ اور ایک اور چھوٹی سی بات، یہ اس صورت میں ہے کہ جب احرام سے نکلنے کے لیے جو حلق اور قصر ہوتا ہے وہ نہ ہو، وہ تو پھر جائز ہے نا، عمرے میں جب آخر میں آپ حلق اور قصر کرتے ہیں احرام سے نکلنے کے لیے تو وہ جائز ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ حج میں بالکل لاسٹ میں آپ احرام سے نکلنے کے لیے حلق اور قصر کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ نہیں ہے، وہ اس سے خارج ہے۔ بہرحال اچھا، او رقبتہ، او رقبتہ کا عطف بھی اسی پیچھے پر ہے، یا کسی نے اپنے گردن رقبہ کو مکمل اس کا حلق کر دیا، تو رقبہ بھی ایک الگ اور کمپلیٹ عضو کے حکم میں ہے، لیکن رقبہ کے اندر ربو کا اعتبار نہیں ہے، یہ کل کا ہے۔ اگر کل رقبہ کو حلق کرے گا تو پھر ایسی صورت میں اس پر دم ہے، ورنہ نہیں۔ تو رأس میں تو ربع کا اعتبار ہے، لحیہ میں بھی ربع کا اعتبار ہے، لیکن رقبہ میں ربع کا اعتبار نہیں ہے بلکہ کل کا اعتبار ہے۔ او ابطیہ او احدہما، یا دونوں جو بغل ہیں ان کا حلق کر دیا یا ایک کا حلق کر دیا، ان دونوں میں بھی اس پر کیا آئے گا؟ دم لازم آئے گا۔ دونوں بغل صاف کرنا ایک ہی جنس کے حکم میں ہے، دونوں بغل صاف کرنا ایک ہی جنس کے حکم میں ہے، جیسے آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے ناخن کاٹنا بھی ایک ہی جنس کے حکم میں ہے، تو لہذا سب کو کاٹنے سے ایک ہی دم، اور صرف ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کے کاٹنے سے بھی ایک دم،
تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ دونوں بغل صاف کر دیے تو بھی ایک دم، اگر ایک بغل صاف کر دیا تو بھی ایک دم، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے علماء کہتے ہیں یہ کہ دونوں بغل میں دو دم نہیں ہے، بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے میں مدغم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ او محجمہ، یا حجامے والی جگہ کو حلق کر دیا، کسی جگہ حجامہ لگا رہے تھے اور اس جگہ پر بال تھے اور اس کا حلق کر دیا، تو ایسی صورت میں بھی کیا لازم آ جائے گا؟ اس پر دم لازم آ جائے گا۔ محجم ہے میم کے فتح کے ساتھ حجامے والی جگہ کو۔ اچھا، یہ امام صاحب کا اوپینین ہے، ورنہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، حجامہ والی جگہ اتنی بڑی نہیں ہوتی، لہٰذا اگر اس کا حلق کریں گے تو صرف صدقہ ہے۔ کچھ علماء نے صاحبین کے قول پر بھی فتویٰ دیا ہے، لیکن بہرحال احتیاطاً امام صاحب کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے اور دم لازم کیا جاتا ہے، ورنہ صاحبین کی رائے یہ کہ اس میں دم نہیں ہے بلکہ اس میں صدقہ ہے۔ اب آگے آ جائیے، اخذ شارب، وفی اخذ شارب ہی، اب جو مونچے ہیں نا، مونچے، اس بارے میں کیا مونچھیں کاٹنا یہ عضو کبیر کے حکم میں ہے یا عضو صغیر، اس میں علماء کی مختلف اوپینینز ہیں، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ ایسی کہ جو کیا نام ہے مونچھیں ہیں ان میں حکومت عدل، ایک عادل آدمی کے فیصلہ کا اعتبار ہوگا۔ عدل، عادل آدمی، حکومہ، فیصلہ، ایک عادل آدمی کے فیصلے کا اعتبار ہوگا مونچوں کو کاٹنے میں۔ اخذ الشارب کا مطلب ہوتا ہے مونچوں کو کاٹنے میں۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ وہ کیسے فیصلہ کرے گا، اس کی پھر علماء نے مختلف تفصیلات بیان کی ہیں، کہ مثال کے طور پر پیچھے ہم نے دیکھا تھا نا کہ ربع لحیہ میں دم ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ یہ جو مونچے ہیں یہ ربع لحیہ کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ مثلا اگر یہ مونچے جو ہے وہ ربع لحیہ کا ون فورتھ بن رہا ہے ربع کا، اس ربع ون فور، تو پھر اسی حساب سے مطلب ایک دم کا ربع اس پر لازم ہو جائے گا۔ مثلا ون فور لحیہ کے اندر ون فور یا جو ربع ہے اس میں مکمل کمپلیٹ دم ہے، تو دیکھ لیں کہ یہ جو مونچے ہیں یہ اس ربع اللحیہ کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ اگر یہ اس کا آدھا بنتا ہے تو آدھے دم کے برابر اس کے اوپر صدقہ لازم کر دے، اگر یہ اس ربع کا بھی ربع بنتا ہے تو چوتھائی حصہ کا کر دے، تھرڈ بن رہا ہے تو تیسرے حصہ اس کی قیمت لازم کر دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے بنیادی طور پر دیکھیں بین خداد ماخذ کم یکون من رب اللحیہ فیجب علیہ بحسابہ من الطعام، یہ دیکھیں اسی حساب سے اس کے اوپر وہ حکم لگایا جائے گا۔ اچھا، وفی شارب حلال وقلم اظفارہ طعام، کہتے ہیں اگر ایک آدمی حالت احرام میں ہے، فار ایگزامپل آپ حالت احرام میں ہیں اور آپ نے کسی ایسے آدمی کی مونچھیں کاٹ لی جو خود حالت احرام، جو حلال تھا، حالت احرام میں نہیں تھا، حلال آدمی تھا اور آپ حالت احرام میں ہیں، تو آپ نے اس کی مونچھیں کاٹ دی یا آپ نے اس کے ناخن کاٹ دیے، تو پھر طعام صدقہ فطر کے برابر، طعام سے یہاں پر بھی صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی ایسی صورت میں جتنا بھی چاہے تو وہ مطلب عموماً طعام کا لفظ بھی اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ کل فطرہ، فطرہ کے برابر۔ تو فشار بھی حلال، ایک حلال آدمی کی مونچھیں کاٹ دی محرم نے، یا اس کے ناخن کاٹ دیے، حلال آدمی کے ناخن کاٹ دیے محرم نے، تو محرم کے اوپر تو عام ہے ایک صدقہ فطر کے برابر۔ اب آتے ہیں قص الاظفار کی طرف، ٹھیک ہے، ناخن کاٹنے کی طرف۔ ناخن کاٹنے کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک اصول ذہن میں رکھے، ٹھیک ہے؟ اصول ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جب جنایات متعدد ہو جائے تو جزا بھی متعدد ہے، سوائے اس کے کہ جب ایک ہی جنس کے ہوں اور متحد اتحاد المجلس ہو جائے، الا اذا اتحد المجلس، جب مجلس متحد ہو جائے اور جنس بھی اس جنایات کی ایک ہو تو تب ہم وہاں تداخل کا حکم لگا سکتے ہیں۔ اگر جنس الگ الگ ہو جائے یا مجلس الگ الگ ہو جائے تو وہاں تداخل کا حکم نہیں لگاتے۔ تو یہاں دیکھیے، چاروں ہاتھوں، سوری دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی ناخن کاٹ لیے ایک ہی مجلس میں تو ایک دم کافی ہے، اگرچہ یہاں 4 دم ہونے چاہیے، ہاں، ایک ہاتھ کا، دوسرے ہاتھ کا، تیسرے پاؤں کا، پھر چوتھے پاؤں کا، لیکن نہیں ہے، کیوں؟ اتحادی مجلس اور اتحادی جنایت کی وجہ سے دونوں چیزیں متحد ہیں تو تداخل ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی نے اس طرح کیا، آج کی مجلس میں ایک مکمل ہاتھ کے ناخن کاٹے،
कल एक और मजलिस में दूसरे हाथ के, एक और मजलिस में पाँव के, एक चौथी मजलिस में दूसरे पाँव के, तो उस पर 4 दम लाजिम हो जाएंगे। क्यों? इख्तिलाफी मजलिस की वजह से। आगे समझ में? तो पॉइंट ये है, बाकी आप खुद समझ आएंगे। अवकस अज़फार यदैहि व रिजलैहि, ये देखिए, या किसी ने काट लिए नाखून अपने दोनों हाथों और दोनों पाँव के, फी मजलिसिन, एक ही मजलिस में चारों के 20 नाखून काट दिए, तो एक ही दम। औ यदन, ये देखे, या सिर्फ एक हाथ के काटे तो भी उसके ऊपर दम। औ रिजलन, या सिर्फ एक पाँव के काट दिए तो भी उस पर दम। क्यों? ये एक कंप्लीट उज़्व है ना, एक हाथ, दूसरा हाथ, पाँव, फिर एक और पाँव, तो इसलिए। अच्छा, व इल्ला तसद्दका, अदरवाइज सदका कर दे, यानी एक हाथ से कम कम है, एक नाखून, दो नाखून, तीन नाखून, चार नाखून, तो उस वक्त उस तक सदका है। का खमसदिन मुतफर्रिका, इसका भी यही हुक्म है। 5 डिफरेंट उंगलियां काटी के नाखून काटे हैं तो भी सदका है। मतलब यहाँ बैठा हुआ है एक ही मजलिस में, एक हाथ की एक उंगली, दूसरे हाथ की 2 उंगलियां, एक पाँव की एक उंगली और एक और पाँव की एक उंगली है, तो इस सूरत में भी सदका है। अगरचे यहां पर भी तो क्या है, यहां पर भी तो 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियां रुबु बन रहा है, लेकिन उलमा ने लिखा है कि नहीं, यहाँ हर हर हाथ का अलग अलग एतबार है। तो एक हाथ से एक उंगली कटी है, दूसरे हाथ से 2 उंगलियों के नाखून कटे हैं, पाँव से एक उंगली का नाखून, एक पाँव से, मतलब कंप्लीट उज़्व कोई नहीं हुआ। तो जब कंप्लीट कोई उज़्व कोई नहीं हुआ तो भी सदका है। और ये बात जहन में रख ले, यहाँ ये नहीं है कि 3 और 4 उंगलियों की तरफ से एक सदका काफी होगा, नहीं। अगर आपको याद हो, पीछे हमने एक इस तरह का पढ़ा था ना, कि जिस तरह तवाफ के अंदर लिकुल्ल शौतिन सदका है ना, और इसी तरह यहां पर भी है, लिकुल्ल ज़फरिन ज़ुफुरिन सदका, लिकुल्ल ज़ुफुरिन सदका, हर नाखून का अलग सदका होगा। एक नाखून काटा है, एक सदका फितर। 2 नाखून काटे हैं, 2 सदका फितर। 5 उंगलियों के नाखून काटे हैं, डिफरेंट उंगलियों के, डिफरेंट हाथ और पाँव के, तो 5 सदका फितर उसके ऊपर लाजिम हो जाएंगे। तो ये पॉइंट जहन में रख लीजिए। वला शैअ बिअख्ज़ ज़ुफुरिन मुनकसिरिन, कहते हैं कि कोई कुछ भी लाजिम नहीं है अगर टूटे हुए नाखून को काट लिया। एक नाखून है टूटा हुआ है, बिल्कुल गिरने वाला है, उसको काटने से कुछ भी लाजिम नहीं होगा। और उसकी उलमा ने 2 तालीलात बयान की हैं। एक इल्लत ये बयान की है कि चूंकि अब उस वो नाखून कट गया, उसमें नुमूव नहीं है, सलाहियत नहीं है, तो वो उसके हुक्म में नहीं है अब। और दूसरा ये है कि दूसरी इल्लत ही बयान की है कि नहीं, इसका मतलब ये कि वो उज़्व अब गैर मुंतफ़िआ है, यानी उससे नफा नहीं उठाया जा सकता, तो इसलिए उसकी वजह से कुछ भी लाजिम नहीं है। अब यहाँ ये जो लास्ट 2 लाइन है, इनमें उज़्र का हुक्म बता रहे हैं आपको। अगर आपको याद हो तो हमने उज़्र का एक उसूल पढ़ा था कि अगर एक आदमी, याद है, इर्तकबल महजूरा कामिलन बिउज़्रिन, तो 2 चीजों में उसको इख्तियार होगा, अगर आपको याद हो ना, ठीक है। और अगर इर्तकबल महजूरा नाकिसन बिउज़्रिन, तो फिर इस सूरत में उसको 3 चीजों का इख्तियार दिया गया है, ठीक है। तो यहां देखिए, व इन ततय्यबा, अगर एक आदमी ने खुशबू लगा दी मुकम्मल उस पर, औ लबिसा, या कपड़े पहन लिए मुकम्मल एक दिन या मुकम्मल रात, औ हलका, या रुबु रस और रुबु रस से ज्यादा का हलक कर लिया, ठीक है। और बेउज़्रिन, बेउज़्रिन कर दिया, अच्छा सॉरी, कामिल की सूरत में 3 चीजों में इख्तियार है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में उसको इख्तियार दिया जाएगा 3 चीजों में। नंबर 1, ज़बह शातन, दम, के दम दे दे हरम के अंदर। औ तसद्दक़ बिसलासति उसूइन अला सित्तति मसाकीन, या ये है कि वो जो हम मैंने बताया था सदका, उस सदका, वो सदका यहाँ डिफरेंट है, ओके। वो कितना है? वो ये है कि 3 सा 6 मसाकीन को देने होंगे, हर मिस्कीन को निसफ सा, यानी 6 मिस्कीनों में से हर एक को एक एक सदका फितर के बराबर। तो सदका फितर निसफ सा गंदुम है ना, तो निसफ सा एक, फिर निसफ निसफ एक, फिर निसफ निसफ एक, तो मतलब 3 सा 6 मसाकीन को देने पड़ेंगे। असलन ये हुक्म कुरान के अंदर जो आया है, ये मरीज और उस शख्स के लिए आया है जिसके सर में कोई बीमारी हो, वो है ना, फमन कान मिनकुम मरीजन औ बिही अदम मिन रअसिही फफिद्यतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुकिन। सो फफिद्यतुम मिन सियामिन, उससे 3 रोजे मुराद है।
اور صدقتن اس کا احادیث کے اندر وہ صدقہ کا لفظ آیا ہے، احادیث کے اندر باقاعدہ وضاحت کے ساتھ آیا ہے، ثلاثت اسوع من حنطہ علی ستۃ مساکین، اور ذبح شات آپ کو معلوم ہو گیا، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ او تصدق بثلاثت اسوع ست مساکین او صام ثلاثت ایام، یا 3 دن روزے رکھے، اور ان 3 دنوں کے روزے کے اندر تدابو شرط نہیں ہے، مسلسل رکھنا شرط نہیں ہے، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہاں جا کے رکھے گا، کہاں جہاں بھی مرضی ہو چاہے رکھ لے، تاہم دم ہے تو دم وہی پر دینا پڑتا ہے، پاکستان آئے ہو تو پھر وہاں کسی کو بیچ دے یا کسی کو وکیل بنا دے کہ وہ آپ کی طرف سے وہاں ذبح کر دے، یہ اور صدقہ بھی کہیں پر بھی دے سکتا ہے، صدقہ کے اندر بھی ضروری نہیں ہے کہ حرم کے اندر دے، ٹھیک ہے؟ تو صرف حرم کے اندر یہ شاتن ہے۔ اب آگے آ جائیے، فصل فیما یفسد الحج وما لا یفسدہ وما یجب فی ذلک، اصل میں بعض کتابوں میں یہ فصل اس نام کے ساتھ نہیں ہے، وہاں جسٹ فصل لکھا ہوا ہے، جسٹ فصل لکھا ہوا ہے، اور اس فصل کے اندر 2 چیزوں کا بیان ہوگا، 2 جنایات کا، اور چونکہ ان دونوں جنایات کی وجہ سے عموماً یا اکثراً حج بھی فاسد ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کو ان دونوں جنایات کو اس کے بیچ میں لے آئے، ورنہ وہ دونوں بھی جنایات ہی ہے۔ پہلا ہے جماع و دواعی جماع، ٹھیک ہے؟ پہلا ہے جماع اور دواعی جماع، وہ چلے گا ہاں پہلے اس پیج پر، اس مکمل پیج پر پہلی جنایت چلے گی، اور اس اگلے پیج پر دوسری جنایت چلے گی، یہ یہاں تک آخر تک 1.5 پیج۔ دوسری جنایت جو ہے وہ ہے ترک واجب، ترک واجب، ترک واجب میں بہت ساری چیزیں آتی ہے، آگے آپ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ خواہ اس واجب کا تعلق رکن کے ساتھ ہو یا واجب کا تعلق ترتیب کے ساتھ ہو، جس چیز کے ساتھ بھی ہو، تو ترک واجب 2 چیزیں ہو گئی، جماع اور دوائی جماع، نمبر 2 ترک واجب۔ اچھا، جماع یا دوائی جماع، اس کو مصنف نے 3 حصوں میں یا 3 انواع میں تقسیم کیا ہے، اس کا خلاصہ آپ پہلے سمجھ جائیے، پھر یہ پورا پیج آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ جماع اور دوائی جماع کو مصنف نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، نظر، نظر کہ کسی عورت کو یا کسی عورت کی شرمگاہ کو یا موبائل پہ کچھ گندی وندی چیزیں دیکھ لی، بد نظری، تو بد نظری کر کے اس سے منی نکل گئی، تو اس کا ایک ہی حکم ہے، وہ کیا؟ لا شیء علیہ، نہ حج فاسد اور نہ اس پر دم شم صدقہ شدقہ کچھ بھی نہیں۔ لا شیء کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوگا، گناہ تو ہوگا نا، اس نے غلط کام کیا ہے، تو وہ ہے، یہ ہے نظر کا حکم۔ دوسری چیز کیا ہے؟ القبلہ واللمس بشہوت، بغیر شہوت کے تو کچھ نہیں ہے، بغیر شہوت کے، لیکن شہوت کے ساتھ، اگر ایک آدمی نے، یہ دوسری چیزیں ہیں دوائی وتی کے اندر، جماع اور دوائی جماع میں، اگر ایک آدمی نے بیوی کو قبلہ بوسہ دے دیا یا اس کو شہوت کے ساتھ چھو لیا، تو ایسی صورت میں اس کا حج تو فاسد نہیں ہوگا، لیکن اس پر دم لازم ہو جائے گا، مطلقاً، مطلقاً، مطلقاً کیوں بولا؟ اس لیے کہ انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، بعض علماء نے انزال کی شرط لگائی ہے، لیکن راجح قول یہ کہ انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، دونوں صورتوں میں اس پر ہے، اس کا ذکر مصنف اس لائن نمبر 2 میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ بوسہ دے دیا یا چھو لیا شہوت کے ساتھ تو مطلقاً دم لازم ہے، لیکن حج فاسد نہیں ہوگا، بدون فساد الحج، اور جو دم لازم ہے وہ مطلق ہے، وَأَنزَلَ أَمْ لَا، اور اسی کے زمرے میں علماء نے وہ بھی لگایا ہے کہ اگر کسی آدمی نے فی ما دون الفرج انزال کر دیا، بیوی کے ٹانگوں میں، بیوی کے ہاتھوں میں، تو تب بھی دم ہے، فساد حج نہیں ہے، دم ہے۔ تو قبلہ اور لمس بشہوت ان کا حکم سمجھ آ گیا کہ یجب الدم بدون فساد الحج۔ اچھا، میں نے بتایا تھا کہ جماع اور دوائی جماع کو مصنف نے 3 چیزوں میں تقسیم کیا ہے، نظر، قبلہ اور لمس، اور تیسری چیز ہے بڑا گڑبڑ، مطلب جماع۔ جماع کا کیا حکم ہے؟ تو جماع کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھے کہ جماع کی 3 صورتیں ہیں یا 3 احوال ہیں، جماع کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ہر ایک کا حکم اور وہ سمجھ جائیے، وقوف عرفہ سے پہلے جماع، یہ دیکھیے اس کا ذکر یہاں کریں گے،
پہلی صورت وقوف عرفہ سے پہلے جمع. وقوف عرفہ سے پہلے جمع کا کیا حکم ہے؟ وہ ہے فساد حج مع وجوب القضاء والدم. تین چیزیں ہیں، تین حکم ہے اس کے. وقوف عرفہ سے پہلے اگر جمع کرے گا تو تین احکامات ہیں. نمبر 1 فساد حج، نمبر 2 وجوب قضا، حج کی قضا، اور نمبر 3 دم. بدنا نہیں ہے، اچھا دم. اوکے جی. سچویشن نمبر 2 جمع کے لیے دوسری سچویشن بعدہ، یہ دیکھیے وقوف عرفہ کے بعد اگر کسی نے جمع کر لیا، وقوف عرفہ کے بعد لیکن حلق سے پہلے، وقوف عرفہ کے بعد اور حلق سے پہلے، کیونکہ حلق کے بعد یہاں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تیسری سچویشن ہے. تو بعد وقوف العرفہ قبل الحلق، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم ہے فساد سوری فساد حج نہیں ہے، اس میں ہے بدنا بدون فساد الحج. بدنا بدنا بٹ فساد حج نہیں ہے. فساد حج جسٹ اس سچویشن میں ہے، یہ قبل الوقوف عرفہ بس. تو بعد وقوف العرفہ اور قبل الحلق میں صرف بدنا ہے اور کچھ بھی نہیں. قضا اس لیے نہیں ہے کہ فساد نہیں ہے، اور فساد نہیں ہے تو نہیں ہے. لاسٹ سچویشن ہے بعد وقوف العرفہ اور بعد الحلق، دونوں کے بعد کر لے، دونوں کے بعد، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے؟ جسٹ دم، صرف دم. بدنا بھی نہیں ہے، فساد حج بھی نہیں ہے. جب فساد حج نہیں ہے تو قضا بھی نہیں ہے، تو جسٹ دم. تو یہ ہو گیا جب جمع اور دوائی جمع کی جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ تھا جمع. اور جمع کی تین سچویشن تھی. قبل وقوف عرفہ تو حج بھی فاسد، قضا بھی لازم، دم بھی لازم. بعد وقوف عرفہ قبل الحلق صرف بدنا لازم، اور بعد وقوف عرفہ بعد الحلق صرف دم. یہ ہے خلاصہ. اور ضمناً یہاں مصنف پھر کیا کریں گے؟ عمرے کا بھی بیان کر دیں گے. اگر کسی نے عمرے میں جمع کر لیا تو کیا حکم ہے؟ تو عمرے کے اندر اصل رکن ہے طواف. اگر طواف کا اکثر چکر کاٹنے سے پہلے پہلے جمع کیا، ٹھیک ہے، طواف کے اکثر چکر کاٹنے سے پہلے پہلے جمع کیا، تو دم بھی لازم اور قضاء عمرہ بھی لازم، کیونکہ عمرہ خراب کر دیا. اور بدنا تو اس لیے نہیں ہے کہ بدنے کا تعلق صرف حج کے ساتھ ہے. اور اگر طواف اکثر طواف کے بعد، اگر اکثر طواف کے بعد جمع کر لیا، مطلب 4-5 چکر کاٹے تھے، تو عمرہ مکمل اور جسٹ دم. تو مطلب اکثر طواف سے پہلے کرے گا تو دم بھی لازم اور عمرہ بھی خراب، اور اکثر طواف کے بعد کرے گا تو عمرہ تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن دم دینا پڑے گا. تو یہ ہو گیا عمرے کا حکم. آگے خلاصہ اب آ جائیے. بس یہ پہلے والا جنایت کا حکم ختم ہو گیا جو کہ جمع اور دوائی جمع سے متعلق تھا. دیکھیے تو جمع اور دوائی جمع کے اندر میں بتایا تھا تین چیزیں ہیں، نظر، دوائی اور جمع. تو سب سے پہلے نظر کو دیکھیے. ولا شیء ان نظر الى فرج امرأة بشهوة فامنها، اور کچھ بھی لازم نہیں ہے محرم پر اگر اس نے عورت کے فرج کو دیکھا کہ شہوت کی وجہ سے، اور فامنا اور اس کی منی نکل گئی، تو اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہے. اگرچہ اس میں امام مالک اور امام احمد شاید دونوں کے ہاں بدنا لازم ہے باقاعدہ، لیکن حنفیہ کے ہاں اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہے. کچھ بھی نہ ہونے کا مطلب دم وغیرہ کچھ بھی. اچھا جی، دوسرا پوائنٹ تھا دوائی جمع. تو دوائی جمع میں دو چیزیں ہیں. وتجب شاة ان قبل او لمس بشهوة، اگر بوسہ دے دیا شہوت کے ساتھ یا چھو دیا شہوت کے ساتھ، تو ان دونوں سچویشن میں صرف دم لازم ہے. بتایا تھا اس میں انزال ہوا ہو نہ ہوا ہو کچھ فرق نہیں پڑتا. دو پوائنٹ ہو گئے. تیسرا پوائنٹ ہے حقیقی جمع کے معنی میں. اور حقیقی جمع کا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ تین سچویشن ہو سکتے ہیں. نمبر 1 وقوف عرفہ سے پہلے. وقوف عرفہ سے پہلے، تو وقوف عرفہ سے پہلے کیا ہو جائے گا؟ حج فاسد اور دم لازم اور قضا بھی لازم. اچھا جی، اب یہ دیکھیے او افسد حجہ، یا کسی نے اپنے حج کو فاسد کر دیا بجماع، جماع کے ساتھ، فی احد السبیلین. یہ قید کیوں لگائی فی احد السبیلین؟
क्योंकि मैंने आपको हुक्म बताया था कि फर्ज के अलावा किसी और जगह हाथों में, टांगों वगैरह में खारिज करने से ये इस हुक्म में जाएगा। इधर ये सिर्फ दम लाजिम होगा, हज भी फासिद नहीं होगा। तो अहदिस सबीलैन में कर दिया क़ब्ल वुक़ूफ़ बिअरफ़ा, वुक़ूफ़ अरफ़ा यानी जो रुकन है उससे पहले पहले। तो अगर ये कर लिया तो हज फासिद हो जाएगा, एक हुक्म। नंबर दो, वह यमजी, अमाल सारे जारी रखेगा, हज जारी रखेगा, बीच में नहीं छोड़ेगा अगर ये हज फासिद हो चुका है। वह यकजी, और कजा भी करेगा, और कजा भी करेगा। और तीसरा क्या बताया था कि दम भी लाजिम होगी, दम भी लाजिम होगा। तो तीन चीजें हैं, फसाद हज, कजा और दम। ये जो है ना वलम यफ्तरिका फीही, इसका ताल्लुक कजा के साथ है कि बाद में जब भी मियाँ बीवी हज के लिए आएंगे कजा के तौर पर, तो क्या ये एक साथ आ सकते हैं? दोनों तो मियाँ बीवी है। तो कहते हैं कि दोनों को कजा के अंदर जुदा करना जरूरी नहीं है, जुदा नहीं किया जाएगा। असल में इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते थे कि भाई जैसे ही एहराम बांधे दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इकट्ठे नहीं रहेंगे। इमाम शाफी फरमाते हैं कि नहीं, ये इकट्ठे रहेंगे, ये जहां जिमा किया है ना वो वकूफ अरफा से पहले पहले, जैसे ही वो टाइम आएगा उसके बाद जुदा जुदा हो जाएंगे। हाँ, इमाम मालिक फरमाते हैं घर से निकलने से के साथ ही जुदा जुदा हो जाएंगे। लेकिन हनफी कहते हैं कि भाई वो इस्तेहबाबी हुक्म है कि अगर दोनों को पता है कि इस दफा दोबारा गड़बड़ हो सकती है तो फिर अलग अलग रहे, दूर दूर रहे तो बेहतर है, वरना वैसे जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वलम यफ्तरिका फी का मतलब यही है कि कजा के अंदर दोनों जुदा रहे, ये जरूरी नहीं है। तो बहरहाल ये तो हो गया पहली सिचुएशन, वकूफ अरफा से पहले। नंबर दो, वह बुदनतुन लौ बादहु वला फसादा, ये देखिए, और बुदना लाजिम होगा वकूफ अरफा के बाद अगर जिमा करेंगे, लेकिन फसाद हज नहीं है। और अगर फसाद हज नहीं है तो इट मीन कजा भी नहीं है, तो सिर्फ बुदने से काम चल जाएगा। ये दूसरी सिचुएशन हो गई। तीसरी सिचुएशन है कि, अच्छा दूसरी थी कि बादल वकूफ बिफोर हलक, और ये थे, ये है बादल वकूफ एंड बादल हलक। तो वो ये है औ जामा बादल हलक, या जिमा कर ले हलक के बाद। अब तो फिर क्या हुक्म होगा? तो इसका आतफ इन्होंने कर दिया वो पीछे तजीबु शातन या अफसदा बिहज हज्जहु बिजिमाइन, ये पढ़ा है, ये सारे इनमें दम था ना। तो बीच में तो बुदना जुमला मोतरजे के तौर पे आया था ये, तो इसलिए इसका आतफ पिछले वाले पर है। तो मतलब होगा कि तजीबु शातन इदा जामा बादल हलक। ये देखिए तजीबु शातन, शातुन, ठीक है। तो एक बकरी लाजिम होगी अगर हलक के बाद और तवाफी वकूफ अरफा दोनों के बाद करेगा। अच्छा जी, उम्रे का बताया था कि जिमनन, तो वो उम्रे के अंदर असल एतबार क्या है? देखिए आसान है। उम्र के अंदर अगर एक इंसान दौरान उम्र जिमा करेगा तो उस पर वो भी लाजिम, दम तो दोनों सूरतों में है। और उम्र खराब हो गया नहीं तो उसमें अक्सर तवाफ का एतबार है। मुझे एक मिनट दीजिए, एक मिनट। अच्छा, तो समझ आ गया कि असलन उम्रे के अंदर तवाफ करे, तवाफ के अंदर, सॉरी, उम्रे के अंदर जिमा करेगा तो दम तो लाजिम है ही है। लेकिन उम्र खराब हो गया या नहीं तो उसमें अक्सर तवाफ का एतबार है। ठीक है, वह फिल उम्रा औ फिल उम्रा, ये देखिए इसका आतफ भी उसी के साथ है, तजीबु शातन, तजीबु शातुन फिल उम्रा कबल अन यतूफल अक्सरा व तफसुद। अगर अन यतूफल अक्सर से पहले पहले करेगा तो फसाद हो जाएगा, दम के साथ साथ उम्र भी फासिद हो जाएगा। वो यमजी व यकजीहा, और उसको जारी रखेगा और कजा भी करेगा। अच्छा जी, और बाद तवाफिल अक्सर फला फसाद हैं? जब दम तो लाजिम है, लेकिन अगर तवाफ का अक्सर हिस्सा कर लेने के बाद जिमा किया है तो फिर फसाद नहीं है, मतलब उम्र खराब नहीं होगा। वह जिमा उन्नासी कल आमिद, ये आखिर में एक उसूल है कि भूल कर जिमा करने वाला भी ऐसा है जैसे आमद करने वाला। ये आम कुल्लिया नहीं है कि हर जगह ऐसा है, क्योंकि आमदन ऐसा काम करने वाला गुनाहगार शुमार होता है और भूल कर ऐसा करने वाला वो गुनाहगार नहीं होता। तो यहाँ इसके साथ एक कैद लगा सकते हैं कि वह जिमा उन्नासी कल आमिद फी अहकाम हज वल उम्रा, वजिमा उन्नासी कल आमिद फी अहकाम हज वल उम्रा, कि दम लाजिम है नहीं है, हज फासिद होगा नहीं होगा, तो इस बारे में दोनों बराबर है। वरना गुनाह के बारे में तो दोनों बराबर नहीं है। गुनाह उसको गुनाह होगा और इसको गुनाह नहीं होगा, आमिद को गुनाह होगा और नासी को गुनाह नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमारा पहला एक जिनायत मुकम्मल हो गई जो थी जिमा और दवाई जिमा।
یہ دوسری جنایت ہے، اس کا تعلق ہے ترک واجب کے ساتھ. ٹھیک ہے. واجبات حج اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ واجبات حج کچھ تو مستقل ہے جیسے کہ سعی، وقوف مزدلفہ. ٹھیک ہے. وہ آگے آئیں گے. یہ دیکھیے ترک السعی، وقوف مزدلفہ، وہ ڈائریکٹ واجبات ہے. کچھ واجبات ایسے ہیں جو ڈائریکٹ نہیں ہے، بالواسطہ ہے. جیسے طواف کے لیے واجب ہے کہ حالت طہارت میں کرے طواف. تو طواف کے اندر ترک طہارت ایک، یہ بھی ایک واجب ہے. ٹھیک ہے. یا طواف کے سارے چکر بھی واجب ہے، خاص طور پر طواف رکن کے. باقیوں کے تو نہیں ہے، لیکن طواف زیارت کے سارے چکر واجب ہے. تو اس لیے اگر چار کر کے اور باقی چھوڑے گا تو اس میں بھی پھر دم لازم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ صرف طواف زیارت کے اندر یہ خاصیت ہے، باقیوں کے اندر نہیں ہے. باقی کے اندر تو لکل طواف صدقۃ، اگر آپ کو یاد ہو طواف وداع، طواف صدر وغیرہ میں لکل طواف وہ ہے، اور طواف رکن اس سے خارج ہے. لیکن بہرحال اس کو پھر کل دیکھیں گے، کیونکہ یہ اس میں بہت عجیب عجیب سچویشن آ رہی ہے. یہ دیکھیں گا، یہ بھی طواف کے ساتھ ہے، آگے محدثین کے ساتھ ہے. یہ دیکھیے سارے طواف کے ساتھ ہے. اور طواف یہ دیکھیں، یہ سارے طواف سے متعلق، پہلا پورا پیج طواف کے ساتھ متعلق ہے. پھر یہاں اور آ جائیں گے، یہاں سے ترک سعی وغیرہ کے اندر ہی آ جائیں گے. تو اس کو انشاءاللہ کل والے کے ساتھ مکمل کرتے ہیں، اور پھر کل میں انشاءاللہ اس کو بھی کر لیں گے، جنایت فی قضاء جزائے قتل سعید انشاءاللہ.